الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعباده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعدي حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، توکل یہ ایک مومن کا اساسی شعار ہے، جس سے بندہ بندگی میں کامل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر کرم توکل کرنے والے متوکل پر ہوتی ہے. توکل کی تعریف میں بتایا جاتا ہے التوکل هو الاعتماد علی اللہ تعالی فی جلب المنافع ودفع المضار مع الاخذ بالاسباب. توکل کیا ہے تو بتایا گیا توکل کا مطلب ہے اللہ جل مجدہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا. کیا بول کے بھروسہ اور اعتماد رکھنا؟ کہ وہی نفع و نقصان دینے والا ہے، جبکہ انسان ظاہری اسباب، نمایاں اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دل کا سارا اعتماد، انحصار، بھروسہ صرف اللہ پر ہونا. اسباب بھی اختیار کرنا، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب کے ذریعے نفع ہو، ایسی نیت نہ ہو بلکہ دل کے اندر یہ تمانیت ہو کہ یہ اسباب مہیا کرنے کے باوجود نفع و نقصان اللہ کی طرف سے شامل حال رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، مجھے نفع ضرور پہنچائے گا، نقصان سے بچائے گا. یہ یقین پورا کس کے ہونا؟ اللہ کی ذات پر ہونا. بندے مومن تو کوشش کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کا شعار کیا ہے، تو تعریف میں بتایا گیا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور اللہ ہی پر کیا کرو؟ توکل کرو اگر تم پکے مومن ہو. تو مومن جو ہوتا ہے اس کا انحصار، اس کا بھروسہ، اس کی آس و امید اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے ذات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا مومن کا شعار ہے. تو توکل مختلف طریقے سے مختلف موقعوں پر بندے کے سامنے آتا ہے، جس کو بندے کو اختیار کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلی بات توکل علی اللہ جو ہے، اللہ پر بھروسہ، بولے نا، اللہ پر بھروسہ کرنا. تو اس کے بارے میں بتایا گیا، اس کا مطلب معاملے میں اللہ پر اعتماد کیسا کرنا؟ وہی کافی ہے. ہر معاملے میں اللہ ہی کافی ہے. اس طریقے سے، اس طرح سے کہ اللہ پر اکتفا کر لینا، بس ہر طرف سے چھٹ کے صرف انحصار کس پہ ہونا؟ اللہ کی ذات پر ہونا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
ضمانت ہو گئی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے؟ حسبہ، کافی ہے۔ تو اللہ پہ جب انحصار بندہ مومن کرتا ہے اسباب کے اختیار کرنے کے بعد، شرط کیجیے بس بالاسباب، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد انحصار، بھروسہ، آس و امید کا معاملہ نتیجے پر، نتیجہ خیزی کا جب لمحہ آتا ہے تب بھروسہ کس پہ ہونا؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا۔ جب بندے مومن یہ معیار پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے آزمائش مختلف ہوتی ہے، رزق کی آزمائش وغیرہ ہوتی نا، تو بتایا گیا کہ روزی اور دنیاوی اسباب میں اللہ پر ہی بھروسہ ہونا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزِقْتُمْ كَمَا تَرْزُقُ الطَّيْرُ، اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا حق ہے، کیسے؟ جیسا کیا ہے؟ حق ہے، حق کا توکل ہی، جیسا اللہ پہ بھروسہ کرنے کا، اللہ پہ انحصار کرنے کا، جو اللہ کا ہم پہ حق ہے، اس طریقے سے اللہ پر پورا انحصار کر دو گے، پورا اللہ ہی پہ بھروسہ کر دو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ لا رزقتم کما ترزق الطیر، اللہ تعالیٰ جیسے پرندوں کو رزق دے رہا ہے ویسے تمہارے بھی رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ بھروسہ کس پہ ہونا؟ صرف اللہ پہ ہونا۔ اور کس طریقے کا اعتماد ہونا؟ کہ اللہ حسبہ، ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جب اس طریقے سے، اس طرز سے، اس دل کی گہرائی سے اللہ کے حوالے جب بندہ ہو جاتا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر جب ایسا بھروسہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ توکل کا ایک اور ایک معنی بتایا گیا کہ توکل فی الجہاد والدعوہ، کیا ہے؟ اللہ کے دین کی راہ میں جد و جہد کرنا، اللہ کی دین کی راہ میں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور اس کے نتائج اللہ پر چھوڑ دینا۔ ہمارا کام ہے دین کی دعوت دینا۔ دیکھو اب جمعہ میں ہم جمع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلبی کے لیے ہم خطبے کو سن رہے ہیں، خطبے میں جو بھی احکامات آ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی پہ غور و خوض کر لے رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اسباب، جد و جہد ہے۔ یہ بغیر جد و جہد کے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پانی پڑ رہا، بہانے بنتے کام کاج رہا تو، مگر اللہ کے واسطے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے مکان کو آ رہے ہیں، پانی پڑھو، کچھ بھی ہو، دفاتر کا معاملہ ہے، ہر جگہ ریکویسٹ کر کے، اجازت طلب کر کے، کچھ بھی کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ یہ جو ہے، جو کر رہے ہیں ہم، یہ جد و جہد ہے، یہ پوری کیا ہے؟ یہ جد و جہد ہے، کوشش ہے، اسباب ہے یہ۔ اب پورا بھروسہ کس پہ ہوگا؟ اللہ پہ۔ کس پہ بھروسہ ہے؟ اللہ پہ۔ یعنی بندے مومن اپنے طور پر سارے معاملات طے کر لے، سارے معاملات کو مہیا کر لے، مگر نتیجہ خیزی کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ بتایا گیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقال حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جو لوگ غیر لوگوں کے درمیان کیا ہے جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ یہ سب کے سب اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اور جب کہتے ہیں، جب معاملہ جب ہوتا ہے، کیونکہ آزمائش کا معاملہ آتا ہے، خشیت کے اندر ڈر سے، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے بولتے ہیں کہ بس اللہ ہم کافی ہے، اللہ پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ انہیں ساتھ دیکھیے سارا معاملہ طے کر رہے ہیں، ڈیلی ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، دفاتر جا رہے ہیں، صاحب کر رہے ہیں، مگر رزق کا اسباب کرنے والا حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کئی ایسے لوگ نہیں ہیں تجارت لگائے خلاش ہو گئے، کئی زندگیاں ہیں ایسی، بولتے نا ارے سونا پکڑا تو مٹی بن رہی کھا رہے، کہاوت ہے ہماری دکنی زبان میں۔ تو ایسے یہ جو مٹی پکڑے تو سونا بن جاتا، مٹی پکڑے تو سونا بنتا، ایسی بھی مثال ہے، اور ایسی بھی مثال ہے کہ بعد سونا پکڑے تو مٹی ہو جاتی۔ تو جو ایمان کی جلا کے ساتھ، لذت ایمانی کے ساتھ، حرارت ایمانی کے ساتھ، اساسیت ایمانی کے ساتھ اللہ پہ انحصار کرتے ہوئے، اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کی ذات سے پوری وابستگی کے ساتھ، جو اللہ کے رسول کا طریقہ رہا، جو صحابہ کا طریقہ رہا، تبع تابعین کا طریقہ رہا، سلف صالحین کا طریقہ رہا، اللہ والے اولیاء اللہ کا طریقہ رہا۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سید الاولیاء ہے، ان کی پوری زندگی دیکھیے آپ کیا ہے؟ توکل۔ اور توکل کے
طرز طریقے زندگی ان کی بچپن سے معلوم. ایک مشہور واقعہ ہے, چوروں کو جو ہے نا 40 چور جب پکڑ کے پوچھے اشرف یہاں کہا ہے, بغل کے نیچے سلی ہوئی ڈالی. توکل تھا, وہ اشرف میں زندگی ہے, بھروسہ نہیں تھا. وہاں ایک بات خالی سچ بولنے کی بات کو لوگ ہائی لائٹ کرتے, سچ بولنے کے ساتھ سچ بولنے میں ان کا توکل کس پہ تھا؟ اللہ کے ساتھ. ماں کی فرمانبرداری کہیں پر ہے؟ اللہ کی خشیت میں, اللہ کے ڈر میں, اللہ کی ذات پہ تمامیت دل میں رکھ کے جب بندہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ ہر حال ہر آن اس کا محافظ بن جاتا, اس کا معاون بن جاتا, اس کا مددگار بن جاتا. اور توکل بھروسے کے بغیر نہیں ہے, اس لیے پہلے بھروسے کی بات سمجھا ڈالے ہم 4 جمعہ سے. بھروسہ کیا ہے سمجھا, بھروسہ کیسا ہونا, صبر کیسا ہونا. صبر کے بغیر بھروسہ کرنا آسان نہیں ہے, آزمائش ہوتی نا. تحمل ہونا وہ تو صبر ہونا, بغیر صبر کے بندہ متوکل نہیں ہو سکتا. توکل بھی درکار ہے صبر کا, صبر ہونا. صبر کی آزمائش میں آپ پکے ہونے لگے تو توکل کی کیفیت پیدا ہوتی. استقامت ہونا, آزمائش میں تزلزل نہیں آنا. پھر بتایا گیا کہ توکل فی الامر الدین والدنیا, دین و دنیا کے ہر کام میں اللہ کی مدد, ہر اعتماد اسباب کے باوجود دل کا سہارا کیا ہونا, خالق کی طرف ہونا. ہر معاملے میں کوئی بھی کام ہو تو ہر کام کے لیے مقدم بندے کے لیے سب سے پہلے اللہ پہ نثار. اس لیے اللہم اغفر لی واغفر لی دعائیں, جب بھی کوئی نیا کام کر رہے ہیں آپ کیا کرنا, اللہم اغفر لی واغفر لی. یہ درس دیا اللہ کے رسول, جیسے اب یہ بولے اللہ کی معیت, اللہ کی نظر عنایت, اللہ تعالیٰ کے اوپر تمہارا انحصار ہونا ثابت ہوا تھا. نقصان آ گیا فوری انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تحمل ہونا. تو یہ توکل کی حرارت ہونے کا, توکل پہ آپ چل رہے ہیں, اس کیفیت کا اظہار ہے. یہ توکل کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہونا, اعتماد دل میں ہونا, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا, اللہ کی ذات کے اوپر انحصار ہونا. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے, جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ میں تھے, غار ثور میں چلے گئے, غار ثور میں چلے گئے. جانے کے بعد کیا ہوا, کفار, بڑا لمبا طویل واقعہ ہے, تو کفار پورے غار کے قریب تک آ گئے, غار کے قریب تک آ گئے. اب دیکھ لیں گے یہ یقین ہو گیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبراؤ مت کو, اللہ ہمارے ساتھ. جیسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بدل گئی. جو اضطراب میں تھے, پکڑے جانے کا ڈر, پکڑے جانے کی کیفیت, جو ان کے اندر معدیت اور شہوانیت اور نفسیات کے طرف سے, بشریت کے تقاضے سے جو ان کے اندر اتاولا بنا گیا تھا, بے کسی کی کیفیت آ گئی تھی, وہ حیران ہو گئی. جیسا میرے آقا بولے لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ مت کو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, مطمئن ہو گئے. کیونکہ قاسم کوثر رحمت اللہ عالمین حبیب اللہ بولے, حبیب اللہ کلام اللہ, غلط ہے کیا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مطلب ہی سمجھنا ہے. جائے گا ابو بکر صدیق کو میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا لا ولا تھا ان اللہ معنا, حضور مطلب اپنے اندر, گھبراؤ لوگ کو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو فوری کیفیت ان کی کیا ہوئی, بدل گئی. تو یہ جو ہے توکل کی سب سے عظیم مثال ہے. دشمن گھیرا ہوا ہے, دشمن کی چھاونی کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے, آپ سمجھ رہے بات کو, کیا غار ثور میں بالکل دہانے پہ آ گئے, لنگی شمشیریں لیے ہوئے, جمع غفیر ہے, اور ایسے موقع پہ بس اتنا جملہ لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دونوں تھے, وہ تذکرہ ذکر تفصیل ہے, بس اتنا جملہ میرے آقا کا کہ گھبراؤ لوگ کو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ جو کیفیت, جو آپ کا فرمان ہے, توکل کی کیفیت کو ابھارنا ہے, اور
حضرت ابو بکر کا مطمئن ہو جانا توکل میں کامل ہونے کی علامت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک جملے میں بس. اور یہ اسباب کچھ نہیں تھے, کمزور تھے, اور مضبوطی توکل کی تھی. بھروسہ انحصار توکل کا تھا. معاملہ کیا ہوا ابھی ایسے ہی غزوہ بدر کے موقع پہ بھی کیا ہوا. غزوہ بدر پہ تعداد کتنی تھی بالکل سب کو معلوم ہے, تاریخ ہے. بالکل کم تعداد, دشمن کی 10 گنا تعداد بڑھ کے نبر آزمائی کا معاملہ آ گیا. جب لشکر اسلام خلیل تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کیا بولے, اللہم انجز لی ما وعدتنی, اے اللہ اے پروردگار وہ وعدہ پورا فرما جو تو نے مجھ سے فرمایا ہے. ہائے ہائے ہائے, بس اتنا ہی بولے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں. اس کے بعد دنیا دیکھتی ہے کہ کیا ہوا, اللہ نے مدد فرمائی. تو یہ توکل دعا کا عملی مظہر ہے. وہاں انحصار تمانیت کے ساتھ, دل کی کیفیت کے ساتھ, یہاں دعا کے ذریعے بھی اللہ کے توکل ہوتا. توکل رکھنے والا اللہ سے مانگتا, اللہ سے مانگتا. اسباب کہیں سے آنے کی امید بھی نہیں, جتنے ہیں گنے چنے اتنے ہیں, فرشتوں کو اتار دیا اللہ تعالیٰ. سابق میں کسی انبیاء کی امت کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا بتائیے؟ کہیں کسی کی کتاب میں, کوئی آسمانی کتاب میں تذکرہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں نے آ کے جنگ کی ہو. مگر میرے آقا علیہ السلام کا معاملہ بدل دیا اللہ تعالیٰ, کیونکہ آپ کو اکمل بنانا تھا. آپ کو اپنا حبیب اللہ نے بنایا. تو حبیب جب کیفیتوں میں آ کے سوال کرتا ہے تو اللہ نوازتا ہے. تو حبیب پاک نے امت کے لیے بھی مانگ لیا قیامت تک. تو جو بھی امتی میرے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توکل کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر کے انحصار کرتے گا اللہ پر, تو اللہ اس کی مدد فرماتا رہے گا, اللہ اس کی اعانت فرماتا رہے گا. اولیاء اللہ, سلف صالحین, جتنے بزرگان دین ہے, سب کا توکل اسی معیار کا ہوتا ہے. اسی سالکانہ طریقے سے اسی کیفیت کو کیا کرتے ہیں, وہ طے کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہر دن ان کو عروج ملتا, بندگی میں ترقی ملتی. لوگ بولتے بھائی یہ کیا معاملہ ہے, ہم بھی انسان انہوں بھی انسان, ہم بھی مومن انہوں بھی مومن, ہم بھی مسلمان انہوں بھی مسلمان, مگر کیفیتیں جدا گانا. اس کی علت, اس کی وجہ ان کا طرز عمل ہے. ان کا بولیے طرز عمل ہے. اگر وہ طرز عمل ہم اختیار کرتے ہیں تو پھر ہماری ترقی, ہمارا معاملہ اللہ کے حوالے ہوتا ہے, اور زوال کبھی ہم کو چھو نہیں سکتا. ایک مشہور کہاوت بھی ہے, اللہ رکھے کون چکے. تو اللہ رکھے کا یقین ہونا نا, اور یہ کیفیت بھی ہونا, خشیت ہونا. خشیت کیسی ہونا؟ ایک کہاوت ہے, میاں بگڑے جڑ سے اکھڑے, دنیا بگڑے کچھ نہ اکھڑے کا مسئلہ مشہور ہے کہ دنیا کتنی بگاڑ لانا چاہے کچھ نہیں ہو سکتا, اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کچھ بھی ہو سکتا. یقین ہے وہ, ہے نا, یقین ہے. تو اللہ کے غضب سے, اللہ کا ڈر, اللہ کی خشیت رکھ کے جب بندے مومن توکل کی کیفیتوں میں آتا ہے, انحصار کرتا ہے اللہ پر, تو اللہ مایوس ہونے نہیں دیتا, ناکام ہونے نہیں دیتا. بندے مومن کو اللہ پر انحصار کرنے کی کیفیت لانا چاہیے. یہی تو خانقاہوں میں ہوا کرتا تھا. جب خانقاہوں سے لوگ جڑتے تھے تو خانقاہوں میں توکل کی کیفیت بڑھاتے تھے. اسی لیے حسد, جلن, کسی کو تجسس کرنا, کسی کو تجسس کرنا, کسی کے بارے میں ظن, برا گمان کرنا, اس سے اکثر امت آ رہی تھی, بچتی تھی امت. اب یہ ساری چیزیں عام ہو گئی. کس کے بارے میں برا گمان کرنا آسان ہو گیا, کس کے بارے میں تجسس کر لینا بھی ہر 10 میں دیکھیے آپ 9 کا حال ایسی ہو گیا. کونے کی ایک آدھ اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے. کیفیت بدل رہی پوری, چوک کہ عملی میدان سے ہم کیا ہو رہے, دور ہو رہی ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں, لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ ما احتجتم الی السیوف. کیا فرماتے ہیں, اگر تم اللہ پر صحیح توکل کرو, کیا ہے, اللہ پر تم حق کا توکل, جیسے حق ہے اس کا صحیح توکل کرو, تو تلواروں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آج جو حالات ہمارے بدل رہی, آج جو ہماری پستگی آ رہی ہے, توکل کی کمزوریاں ہیں ہماری, توکل کی کمزوریاں ہیں. کیا ہوتا کیا کرتے کی اس میں لگے ہوئے ہیں, مگر جو ہمارا یاور ہے حقیقی, جو ہمارا معاون ہے حقیقی, جو مددگار ہے ہمارا, اس طرف رجوع ہو رہی. آپ دیکھیے, میں ایک معاملہ دیکھ رہا ہوں امت میں کہ لوگ نمازیں وغیرہ تو ترک ہو رہی,
اور یہ اللہ کا حق ہے، الصلاۃ حق اللہ، نماز اللہ کا حق ہے، ہر مومن بندے پہ دینا ہی دینا ہے، کرنا ادا کرنے سے کرنا ہے. چلیے اس میں آپ کوتاہی کر رہی، اللہ غفور رحیم، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جسے چاہے پورے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، وہ غفار ہے بھائی، یقیناً اس کا حق ہے، اگر ادا نہیں کریں گے تو وہ جانے تم جانے. مگر یاد رکھیے معاملات میں صحیح ہونا، معاملات میں صحیح ہونا، اور معاملات صحیح نہیں کرے کیا کر رہی، کوئی بھی مسئلہ ہو دو نہیں بولے وہ صاحب کوسی تو بھی دعا دو جی وہ صاحب، عمل کردار سدھاریں گے نہیں، کیا عمل کردار سدھاریں گے نہیں، دعا دو ایسی دو پرتچ ہمارا معاملہ حل ہونا. ایسا ہوتا اگر اللہ کا توکل، جو یقین اللہ کی ذات پہ ایمان کا خاصہ ہے، ایمان کی اساسیت ہے، وہ اگر ہو، خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر عمل میں کافی ہے. برکتیں ہوتی، بسم اللہ کی برکت کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ جانتے ہیں سنتے ہیں مگر عمل کرنے میں خاص، ہر عمل میں بسم اللہ مومن کا ورد ہونا چاہیے نا، یہ چاہیے ہر کام میں تسمیہ ہونا، اور وہ کام ہی نہیں ہونا جو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. جہاں کام کے پڑھنا ہے بسم اللہ، حرام کاموں میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، ہٹ کے ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے. تو تعوذ اور تسمیہ اگر صحیح پڑھ لیے، اس کا بھی ورد رکھ لیے، برکت ہی برکت. کیا ہے بتائیے میرے کو، وظیفے منگتے پھر رہی، اس کے لیے پیسے دینے تیار ہے، ہزاروں روپیہ دے رہی، کیا کیا نہیں کر رہی. تو اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ وہ تو ایمان کی کمزوری. کیا ہے بولیے؟ ایمان کی کمزوری. اور تقریباً میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہمی بیمار ہوتے. کیا ہوتے بولیے؟ وہمی بیمار ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت خوف کے عالم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، گھبراؤ نکو، ڈرو نکو، بس یہ بولنا تھا، مکمل یقین ان کو آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ عملی توکل کی اعلیٰ مثال ہے، عملی توکل کی یہ اعلیٰ مثال ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ واقعی کو یوں ہی خالی سن کے گزارنے کا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی میں سمجھنا ہے کہ کیسی حالات میں بول رہی. کوئی رسد نہیں، کوئی اور بچانے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پہ انحصار نہیں تھا. آپ کو معلوم چاہیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. آپ گھبرا کے جلدی آ کے زمین اڑا دو چادر بول کے آپ فوری گھبرا گئے. اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کا تذکرہ فرمائے، گھبراہٹ لے کے گھر میں آئے، تو آپ کو تسلی کون دی سب سے پہلے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ. کیا بولے کہ میرے آقا علیہ السلام آپ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے آج تک، آپ خیر خواہی کرنے والے ہیں، آپ کا حسن سلوک ہے، آپ کے حسن سلوک جو مزاج آپ کا ہے، جو طبیعت آپ کی ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نقصان نہیں کرے گا. آئے ہائے ہائے، تسلی نہیں کیسے مل رہی. دیکھیے توکل، دیکھیے کیسا ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پہ. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد کا معاملہ معلوم، جب ان کو اپنے قرابت دار آپ کے جو تھے ان سے تسلی کا معاملہ کیا، انہوں بہت بڑے عبرانی زبان جاننے والے تھے، یہود و نصارہ کے کتابوں سے واقف تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سب آثار نبوت کے ہیں، مبارک ہو آپ کو نبوت اللہ تعالیٰ عطا کروا ہے. کہ یہ تسلی تسکین کے جو کیفیتیں ابتدا سے جو بتائے جا رہے ہیں، یہ توکل کی کیفیتیں. کیا ہے یہ بولیے؟ توکل کی کیفیتیں. اور جب بندہ مومن ایسا توکل اختیار کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، دیکھے دیکھے تک اس کے لیے راحت گدے بن جاتے زندگی. آج پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم توکل کی کیفیتوں کو جاننا بھی نہیں چاہتے، اس کو اپنانا بھی نہیں چاہتے. پہلے خانقاہوں میں بلا کے یہ ہوتا تھا، سارے تسلیاں تسکین اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی تھما دی جاتی تھی بندے کو، اور بندہ اختیار کر لیتا تھا. اس لیے ہر شعبے میں جینے والا، ہر کم سے کم آمدنی رکھنے والا مطمئن نظر آتا تھا. چند سال گزرے، حالات بدل گئے، حالات ابتری آ گئی. پھر بتایا گیا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو عمل کو توکل کی مثال قرار دیا. جو عمل حضرت مریم علیہ السلام کیے ہیں، کیا عمل کرے کہ وہ عمل کیا تھا ان کا؟ وَعُزِّ إِلَيْكَ بِجُزْعِ النَّخْلَةِ، اللہ نے فرمایا درخت ہلاؤ کھجوریں گرے گی. ظاہری کوشش
سبب ہے یہ اللہ دلی بھروسہ ان کو عطا کیا، اور اس بھروسے سے ہم ہلائے کھجوریں گری، دیکھے تو جھاڑ پہ کوئی کھجور نہیں، مگر جب درخت کی ٹہنیاں ہلائے انہوں تو وہاں کھجوریں گر گئی۔ تو یہ کیفیت سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب فرمان آیا، اللہ کے فرمان پہ یقین رکھ کے جیسے ہی بندہ عمل کرتا اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے جو ہم کو دیا احکامات، اگر احکامات کی ہم پابندی کرتے ہیں، حرام خوریوں سے بچتے ہیں، حرام کے لقموں سے بچتے ہیں، شبہ لقموں سے بچتے ہیں اور شبہات کے نوالوں سے بچتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا انتظام ہوگا سوچیں۔ یہ جو کہ ہمارے اندر اضطرابیت ہے روزی کے معاملے میں، اولاد کی بلا روی کے معاملے میں، گھر کے حالات کے معاملے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ توکل کی کمزوریاں، توکل کی کمزوریاں۔ آج جو کچھ معاشرہ خطے کے خطے پریشان ہیں، شہر کے شہر پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ اسباب کے پیچھے پورے ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں مگر مسبب کو کوئی پکارا نہیں، جبکہ دعا آپ کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ کے رسول دعا کرے بتا دیے، جب دعا کیے تو فرشتوں کو مجاہد بنا کے اللہ اتار دیا۔ اب کیا ہونا بولو آپ کو مثال، اس سے بڑی تو مثال ہونا کیا؟ کس کی مثال؟ رسول اللہ۔ اس لیے فرمائے من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ، المحمد یفرق بین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بولے؟ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد عربی کی ذات کریمہ ایسی ہے کہ یہ فرق کرتی ہے لوگوں کے درمیان، کون متوکل ہے کون غیر متوکل۔ جیسا میرے آقا توکل کر کے بتائے، صحابہ نے توکل کیا، اسلام پھیلا۔ اسلام دیکھتے دیکھتے اشاعت دین کا معاملہ کیسا ہوا، دیکھیں کہاں سے کہاں تک، شرق سے غرب تک چھا گیا، جبکہ اسلام مٹانے کے لیے اکثریت کی گنتی کے مسلمان دین کا کام شروع کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دین پوری دنیا پہ بولیے چھا گیا۔ تو آج کس بات کی کمی ہو رہی ہے؟ بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے، موضوع ہے انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، اے بار الہ، اے پاک پروردگار، ہم تجھی پر انحصار کرتے ہیں مولا، مولا ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمیں متوکلانہ زندگی کی کیفیتوں سے آشنائی عطا فرما، مولا ہمیں متوکلانہ زندگی جینے کا حوصلہ عطا فرما، مولا ہمیں اپنے متوکل بندوں میں شامل فرما، مولا ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات